أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. صدق اللہ العظیم. سورۃ الصافات دو آیات نمبر 6 اور 7 آپ کے سامنے پڑھی گئی. 5 آیات کا ہم نے کل مطالعہ کیا تھا، جس میں 3 قسمیں کھائی تھی یا 3 چیزوں کو گواہ رکھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے: صف باندھنے والے فرشتے، ڈانٹنے اور پھٹکارنے والے فرشتے، اور تلاوت کرنے والے فرشتے. ان 3 گروہوں فرشتوں کے ان 3 گروہوں کی قسم کھا کر یا ان کو گواہ ٹھہرا کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان الہکم لواحد، کہ بے شک تمہارا الہ، تمہارا معبود برحق ایک ہے، اور وہ ایک اللہ وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے بیچ اس کا بھی رب ہے، اور ہے وہ مشرقوں کا رب. اب آج والی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے انا زینا، بے شک ہم نے، زینا ہم نے مزین کیا، ہم نے آراستہ کیا، السماء الدنیا، السماء آسمان، الدنیا قریب والا آسمان، یعنی آسمان دنیا سے مراد ہے جو وہ والا آسمان جو سب سے زیادہ قریب ہے اس زمین کے. السماء یہ موصوف ہے اور الدنیا اس کی صفت ہے. اردو میں ہم صفت پہلے لاتے ہیں، موصوف بعد میں. جیسے خوبصورت پھول ہم کہیں گے پہلے صفت ہے بعد میں موصوف ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا. عربی میں پہلے موصوف بعد میں صفت. السماء آسمان، الدنیا دنیا والا یعنی قریب والا، ادنا دنیا یہ مؤنث ہے قریب والا آسمان. بزینۃ الکواکب، بے ہوا سے، زینت زینت سے، خوبصورتی سے، الکواکب ستاروں کی خوبصورتی سے. کواکب جو ہے کوکب کی جمع ہے، کوکب ستارے کو کہتے ہیں، کواکب اس کی جمع ہے. تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، کہ بے شک ہم نے مزین کیا، خوبصورت بنایا، آراستہ کیا آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے، ستاروں کی خوبصورتی سے اس کو ہم نے خوبصورت بنایا. اگر ہم دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، جمال، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی خوبصورتی، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی اس میں حسن ہے. اگر وہ آنکھ ہو، اگر وہ دیکھنے کی طاقت ہو، زمین کی طرف ہم جب دیکھیں گے کتنے خوبصورت میدان بنائے، خوبصورت پہاڑیاں بنائیں، خوبصورت درخت بنائے، کتنے حسین اور خوبصورت پھول بنائے، کتنے حسین جھرنے ہیں، دریا ہیں، کیا کیا ہے یہاں اس دنیا میں. فرمایا دنیا کی خوبصورتی کو دیکھتے ہو آپ، اس خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی خوبصورت بنایا، اسے بھی سجایا، اسے بھی زینت عطا کی. کن کے ذریعے؟ ستاروں کے ذریعے. جو شخص رات کو کبھی سنجیدگی کے ساتھ دیکھے گا، شعور کی بیداری کے ساتھ دیکھے گا، تو اس کی روح کو ایک غذا ملتی ہے، اسے ایک اس قسم کا سکون اور اس قسم کی راحت یا فرحت اسے عطا ہوتی جب وہ رات کے اس منظر کو دیکھتا ہے. کتنا حسین لگتا ہے یہ آسمان جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں جو ستارے ہیں. تو یہ ستارے جو ہیں فرمایا یہ تو اس کے لیے زینت ہے، اس کے لیے آسمان دنیا کے لیے یہ زینت ہے، خوبصورتی ہے. یہ
اور اتنا ہی نہیں، صرف خوبصورتی کے لیے ان ستاروں کو نہیں بنایا، وَحِفْظًا، اور حفاظت کی، محفوظ کیا اس آسمان کو، من سے، کل، ہر شیطان سے، مارد، سرکش، ہر سرکش شیطان سے اس آسمان کو محفوظ کیا۔ ستاروں کا ایک کام تو یہ بتایا کہ یہ زینت کے لیے ہے، خوبصورتی کے لیے ہے، جن سے انسان کو راحت ملتی ہے، سرور ملتا ہے۔ اور خوبصورتی کے علاوہ اس کا ایک اور کام ہے کہ حفاظت کی آسمان کی ان ستاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر شیطان سے۔ کوئی بھی شیطان جانا چاہے عالم بالا کی طرف، وہاں کی کوئی خبر لینا ہے، تو یہ شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے بھگاتا ہے۔ اگلی آیت میں ہم وہ پڑھیں گے۔ سورہ ملک میں بھی ہم نے پڑھا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے ان ستاروں کو چراغ بنایا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ان مصابیح کے ذریعے، ان چراغوں کے ذریعے ہم نے ان کو خوبصورت بنایا۔ جو ستاروں کو یہاں چراغ کہا گیا ہے، اور ہم نے بنایا انہیں رجوما للشیاطین۔ رجوم کیا ہوتا ہے؟ رجم کسے کہتے ہیں؟ پتھر مارنا، یعنی سنساری کے لیے بنایا ان کو، شیطانوں کے لیے۔ وہ شیطان جو ہے، سرکش شیطان کبھی جانا بھی چاہیں تو یہ ان پر فوراً وہ میزائل داغ دیتے ہیں، فوراً ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کو وہی بسم کر دیتے ہیں۔ پھر لا یسمعون الی الملأ الاعلی، تو شیطان مارد، شیطان سرکش سے محفوظ کیا ان کو، کیا؟ لا یسمعون، وہ نہیں کان لگا سکتے، نہیں وہ سن سکتے ہیں۔ ہم عام طور پہ یسمعون کہتے ہیں، یسمعون سنتے نہیں ہیں، لیکن جب یہ یسمعون ہوا، یعنی جو کوشش بھی کرے سننے کی، کوشش کرنے کے باوجود وہ نہیں سن پاتے۔ لا یسمعون، وہ نہیں کان لگا سکتے، نہیں سن پاتے وہ، الی الملأ الاعلی، وہاں کی کوئی خبر، عالم بالا کی، ملأ اعلیٰ کی کوئی خبر، کوئی بات نہیں سن سکتے وہ۔ وَيُقْذَفُونَ، اور مارے جاتے ہیں وہ، ان پر راکٹ داغے جاتے ہیں۔ وَيُقْذَفُونَ، اور مارے جاتے ہیں وہ، مِن كُلِّ جانب، ہر طرف سے، ہر طرف سے ان پر وہ شعلے داغے جاتے ہیں، وہ میزائل داغے جاتے ہیں، دحوراً، ان کو بھگانے کے لیے، ان کو کھدیڑنے کے لیے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے، عذاب واصب، ان کے لیے عذاب ہے واصب، واصب دائمی عذاب، یعنی ایک سزا تو یہاں کہ ان کو ان کی موت، ان کو موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے پھر آخرت میں تو ان کے لیے دائمی عذاب ہے، ان شیطانوں کے لیے، یہاں بھی انہیں مارا جاتا ہے۔ تو یہاں کبھی کبھی ہم بھی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں فلاں جگہ ستارہ گرا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام بھی تشریف فرماتے، ایک ستارہ گرا شام کے وقت، کافی لائٹ تھی اس میں، تو حضور نے پوچھا یہ جو اسے کیا سمجھتے ہو تم، جاہلی دور میں اس کے متعلق تمہارا کیا خیال تھا؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کی موت ہو گئی، یا کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ آج کے دن پیدا ہوا، ہم اسی اعتبار سے اس کو سمجھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتے ہیں، وہ جب اپنے جو قریبی ان کے ہوتے ہیں فرشتے، جب ان کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں، تو وہاں سے ساتویں آسمان والے سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر چھٹے ان تک پہنچتی ہے خبر، یہاں تک کہ آخری، پھر وہ اس خبر کے بارے میں جب بتایا جاتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، تو جب پہنچتے پہنچتے ساتویں سے چھٹے، پھر اس طرح سے پہلے آسمان تک جب پہنچتے ہیں، تو یہ سرکش شیطان کچھ ہیں، وہ جاتے ہیں وہاں پہ، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ سنیں، لیکن ان پر وہ برسائے جاتے ہیں۔ یہ کس قسم کے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ ستارہ ہی ان پر پڑتا ہے، یا ستارے سے کوئی شعلہ نکلتا ہے،
اس قسم کی چیزیں جو ہے آج ہم پڑھتے ہیں سائنس کے ذریعے بھی کہ کوئی قریب زیادہ جا نہیں سکتا کسی کے، کہیں کہیں اس قسم کی حفاظتی حصار رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ وہ جو پچھلی بار ہم نے پڑھا تھا دمدار ستارہ، جب اس کے زیادہ قریب کچھ لوگ گئے تو ان پر وہ بارش ہوئی، وہاں سے شعلوں کی بارش اس سے ہوئی۔ یعنی یہ کچھ ایسے راز ہیں، کچھ جگہوں پر تو جانے کی اجازت دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کچھ جگہ ایسی جہاں قریب جانے نہیں دیتے پروردگار، ان پر وہ برسائے جاتے ہیں، ایک قسم کے سمجھیے اور راکٹ یا ایک قسم کے میزائل ان پر داغے جاتے ہیں ان کو بھگانے کے لیے۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ کیا کہ وہ کوئی بات نہیں لے اٹھتے۔ یہ دنیا جو تھی عرب کی دنیا، وہاں کاہنوں کا بڑا رواج تھا، ایک ایک کاہن بیٹھتا تھا، غیب کی خبریں سناتا تھا، کیا کیا بولتا تھا، تو کافی جیبیں گرم کرتے تھے وہ اپنی، بہت پیسہ اینٹتے تھے ان لوگوں سے وہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب وہ بات سننے کے لیے جاتے تھے تو 1% کوئی کہیں نہ کہیں، کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب نے اس پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ شیطان کو پیدا کیا ہے، اپنی تحقیق بولتے ہیں، میری تحقیق کے مطابق سورج کی جو شعاع ہے، سورج اسی کی لپٹ سے شیطان کو پیدا کیا گیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام شمسی ہے، اس میں کہیں بھی جا سکتا ہے شیطان، جن جو ہے کسی بھی صورت یہاں، مگر اسی نظام شمسی میں یہاں سے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ یہاں سے باہر جانے کی کوشش کرے گا تو اس پر وہ داغے جائیں گے۔ اس میں بھی کیا ہے کہ پہلے کو جب وہ اٹیک ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو خبر دیتا ہے، وہ تو جل گیا، اس نے دوسرے کو بتا دیا، اس نے پہلے سے چین بنا رکھا ہوتا ہے، اس پر بھی ہوتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اگر کوئی تھوڑی سی بات اگر پہنچ بھی جاتی ہے، وہ جھوٹ ہوتی ہے، جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے، بنی بنائی ہوتی ہے کچھ اس قسم کی چیزیں، پہلے تھی یہ جاہلی دور میں تھی۔ جب قرآن نازل کیا تو سورہ جن میں آپ پڑھیں گے، جب وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ، وہاں اس کی وضاحت ہے کہ ہم تو پہلے جگہ کہیں ملتی تھی، ہم جاتے تھے وہاں آسمان میں، کہیں نہ کہیں جگہ ملتی تھی، لیکن اب آج ہم کوشش کرتے ہیں فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اب ہمیں بالکل کہیں گنجائش نہیں وہاں جانے کی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ خاص حکم ہے اللہ کا، تو بتا رہے تھے کوئی خاص کام ہونے والا ہے، یا تو عذاب نازل ہونے والا ہے یا تو بہت بڑا کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں پروردگار۔ تو وہ یہی تھا کہ قرآن نازل ہونے والا تھا، تو قرآن نازل ہونے سے پہلے ہی یہ حفاظتی امور کیے تھے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جو ایک بات اس میں ہم پڑھیں گے کہ الا من خطف الخطوۃ، الا یعنی اس کو بھگا دیتے ہیں، وہ کھدیڑتے ہیں اس شیطان کو، اس کو جلا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ الا مگر من خطف الخطوۃ، ہاں کوئی کچھ لے کوئی اچک لے، کوئی یعنی کوئی جھپٹ کر کوئی چیز لے جانا، تھوڑا سا کچھ تھوڑی سی کوئی ایک بات اگر لے لیتا ہے کوئی، الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے شہاب ثاقب، ایک انگارہ، شہاب انگارے کو کہتے ہیں، شعلے کو کہتے ہیں، ثاقب ہوا چمکتا ہوا دہکتا ہوا ایک انگارہ ان کا تعاقب کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ طاقت نہیں کہ ان کو قریب نہ آنے دے، کس طرح سے وہ چک لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کوئی ایک بات ان تک پہنچ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس میں ایک آزمائش ہے، جس طرح سے ہاروت اور ماروت کا ہم پڑھ چکے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی نے بھیجا تھا اور وہ آزمائش تھا، آزمائش کے لیے ان دو فرشتوں کو بھیجا تھا۔ اسی طرح سے یہ جو ہے اس قسم کی کچھ شیطان ہے، کچھ باتیں اڑا لے آتے ہیں، وہ اڑا لے آتے تھے پہلے، اب تو نہیں ہے۔ کیوں؟ ان میں کچھ آزمائش تھی۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے کہیں کچھ کاہن بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی غیب کی خبریں دینے والے ہوتے ہیں، تو یہ آزمائش ہوتی ہے ہمارے لیے، کیا ہم ان کے پاس جائیں گے؟ جن کے پاس جانا قطعاً جائز نہیں، کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ غیب کی خبر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب اگر ہم سمجھیں گے کہ چلو جی کوئی 1% بات لے اڑتے ہیں وہ، لیکن ہمیں کیا معلوم کہ وہ 1% وہی ہوگی جو وہ ہمیں خبر دیں گے۔ پھر جب ہمیں منع کیا گیا ہے، ہمارے لیے تو سب کچھ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ آپ نہیں جائیں گے، بس کافی ہمارے لیے اتنا ہے، اب اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں قطعاً اس کی بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے کاہن کے پاس جائیں
کہ جو ہمیں کوئی غیب کی خبر دے، تمہیں یہ فائدہ ہونے والا ہے، فلاں جگہ نقصان ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو جب وہ جاتے ہیں کوئی قریب تو ان پر شعلہ، وہ جو شہاب ثاقب جو ان کا پیچھا کرتا ہے، فاستفتہم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استفتہم، ان سے پوچھیں آپ، فتویٰ اسی سے نکلا ہے، فتویٰ پوچھیں آپ، یعنی ان سے آپ سوال کریں، ان سے پوچھیں، اہم اشد خلقا، کیا ان کا پیدا کرنا مشکل ہے، کیا ہم وہ اشد زیادہ مشکل ہے، خلقن پیدائش، ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے، ام یا من خلقنا، جن کو ہم نے پیدا کیا۔ یہاں من سے مراد من جو ہوتا ہے عقل والوں کے لیے آتا ہے، جو غیر عقل ہوتے ہیں ان کے لیے ماں آتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کے نزدیک یہ من جو ہے صرف جنوں اور فرشتوں کے لیے ہے، کہ جو فرشتے ہم نے پیدا کیے اور جو جن ہم نے پیدا کیے ان کا پیدا کرنا مشکل ہے یا انسان کا پیدا کرنا۔ لیکن اکثر مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ اس معنی میں نہیں، اس میں دونوں معنی آ جاتے ہیں، کہ دونوں کے لیے ہے، جن ہو، فرشتوں ہو، یا جو غیر عاقل ہو، یعنی تمام چیزیں، آسمان ہیں، یہ ستارے ہیں، سیارے ہیں، سب ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے۔ انسان کا پیدا کرنا مشکل ہے یا ان چیزوں کا پیدا کرنا؟ انا خلقناہم، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا، یعنی انسانوں کو، من تین لازب، من سے، تین مٹی، لازب ہوتی ہے چپکتی ہوئی، لیس دار گارے سے، لیس دار مٹی سے ہم نے ان کو پیدا کیا۔ مٹی کب سے پیدا کرنا انسان یہ مشکل ہے، یا یہ نوری مخلوق جن کو ہم نے پیدا کیا، یا ناری مخلوق یہ جن جو ہے، یا پھر یہ اتنے عظیم قسم کے ستارے ہیں، سیارے ہیں، کتنی کہکشائیں ہیں، یہ آسمان ہیں، ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یہ ان کا۔ بل عجبتا، بلکہ آپ نے تعجب کیا، وَيَسْخَرُونَ، اور یہ مذاق کرتے ہیں۔ یعنی یہ آسان مثال دینے کے بعد بھی جب یہ مانتے نہیں ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر حیران ہیں، آپ تعجب کرتے ہیں کہ یہ سادہ سی مثال سمجھ کر بھی یہ سمجھتے نہیں ہیں، پھر بھی یہ انکار کرتے ہیں دوبارہ، کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں جی اٹھائے گا، کیسے زندگی عطا کرے گا۔ لیکن آپ کا تعجب اور پھر ان کا مذاق، یہ ان بات پر مذاق کرتے ہیں، کیسے ہم کو پیدا کرے گا، کیسے ہم کو، جب ہم مٹی بن جائیں گے۔ یہ ان کے جواب میں فرمایا یہ تو مذاق کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 12 تک ہم نے مکمل کیا ہے، ایک بار ان آیات کو ہم پھر سنیں گے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کو سجایا، اس کو خوبصورت بنایا، ایک خوبصورتی بھی اس کے لیے ایک کام یہ ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ شیطانوں کو بھگانے کے لیے یہ زبردست ہتھیار جو ہے ان کو بنایا ہے، کس طرح سے ان کو یہ بھگاتے ہیں۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون صدق اللہ العظیم۔ ستاروں کو ایک اور چیز کے لیے بھی قرآن نے بتایا کہ مسافروں کے لیے راہ بھی دکھاتے ہیں، یعنی ستارے زینت کے لیے بھی، شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے بھی، اور مسافروں کو راہ دکھانے کے لیے بھی، یہ بھی ایک جگہ قرآن پاک میں آیا ہے، ان کے کام ہے۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمين ثم آمين. السلام علیکم.